ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ مورتیاں رکھ دینے سے مسجد کا وجود ختم نہیں ہو جاتا ہے، یہ دعویٰ بابری مسجد مقدمہ کے سلسلے میں ڈاکٹر راجو دھون نے سپریم کورٹ میں کیا۔ بابری مسجد ملکیت مقدمہ کا آج 19واں دن تھا، جس کے دوران آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے وکیل ڈاکٹر راجو دھون نے کل کی اپنی نامکمل بحث کا آغاز کرتے ہوئے 5 رکنی آئینی بینچ کو بتایا کہ باہری احاطہ تو شروع سے ہی نرموئی اکھاڑا کے قبضے میں رہا ہے، اب کیوں الہ آباد ہائی کورٹ کی بنیاد پر دلیلیں دی جا رہی ہیں جو متنازع ہے، اور جو تنازع ہے وہ اندرونی احاطہ کو لے کر ہے جس پر جبراً قبضہ کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر راجو دھون نے عدالت سے کہا کہ جس ڈھانچہ کو توڑا گیا وہاں پہلے سے مندر ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا تھا۔ ایڈورس پوزیشن کو لے کر بھی اب تنازع کھڑا کیا جا رہا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلہ کے حوالے سے ڈاکٹر راجو دھون نے کہا، درمیان والے گنبد کے نیچے جبراً رام للہ کی مورتی رکھ کر تنازع کھڑا کیا گیا تھا۔ اسی دوران ڈاکٹر راجو دھون نے نرموئی اکھاڑا پر سخت حملہ کیا اور کہا کہ نرموئی اکھاڑا نے باہری احاطہ نہیں بلکہ اندر کے احاطہ پر دعویٰ کیا ہے۔ اس پر جسٹس چندرچوڑ نے کہا کہ اگر آپ اکھاڑا کے پوجا کے حق کی بات تسلیم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ وہاں پر مورتیاں تھیں، ایسے میں یہ حصہ سامنے نہیں آتا جس پر آپ مسجد کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر راجو دھون نے کہا، نرموئی اکھاڑا کو صرف پوجا کا حق دیا گیا تھا، ایسے میں زمین اس کی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے عدالت سے یہ بھی کہا کہ ہائی کورٹ کے فیصلہ سے بھی صاف ہے کہ مسلمان عمارت کے اندر اور ہندو احاطہ کے باہر پوجا کرتے تھے۔ باہر چبوترے پر پتھر بنی چرن پات کاتھی بنی ہوئی تھی۔ مہنت رگھوبر داس کی اپیل عدالت نے خارج بھی کر دی تھی۔ ڈاکٹر راجو دھون نے آگے کہا کہ نرموئی اکھاڑا رام گھاٹ پر چلا گیا تھا اور ایک مرتبہ جب متنازع عمارت کو مرمت کی ضرورت پیش آئی تب رام چبوترا ہی رام جنم استھان مانا جاتا تھا۔ ڈاکٹر دھون نے نرموئی اکھاڑا کی تحریری دلیل کا حوالہ دیتے ہوئے ٹریفن تھیلر کی کتاب کے حصوں کو پڑھا اور کہا، اس وقت ایسا اعتقاد تھا کہ رام چبوترے والی جگہ پر پیدا ہوئے تھے اور یہ جگہ باہری احاطہ میں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ رام چبوترا کو ہی ویدی بھی کہا جاتا تھا۔ تاریخ میں نرموئی اکھاڑا کے کئی اقدامات اور کئی احکامات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسجد تھی اور اس وقت کے مہنت رگھو داس نے صرف رام چبوترے پر رام للہ کی خدمت اور پوجا کرنے کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اکھاڑا کے رخ اور انتظامیہ کے احکامات سے نرموئی اکھاڑا کا یہ دعویٰ باطل ثابت ہوتا ہے کہ وہاں مسجد نہیں تھی۔ مسلمانوں کے وکیل ڈاکٹر راجو دھون نے کہا کہ اگر اپیل وقت سے داخل نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں مسجد نہیں تھی۔ مورتیاں رکھ دینے سے مسجد کا وجود ختم نہیں ہو جاتا اور نہ ہی مسلسل نماز نہیں پڑھنے سے مسجد کے وجود پر سوال کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر راجو دھون نے نرموئی اکھاڑا اور شبیت یعنی اس کے متولی ہونے کی قانونی حیثیت پر سوال کھڑا کرتے ہوئے اس معاملہ کی سماعت کرنے والی 5 رکنی آئینی بینچ جس میں چیف جسٹس آف انڈیا رنجن گگوئی، جسٹس اے ایس بوبڑے، جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ، جسٹس اشوک بھوشن اور جسٹس عبد النظیر شامل ہیں کو بتایا کہ نرموئی اکھاڑا نے ہمیشہ سے کہا کہ مسجد کے باہری صحن میں واقع مندر کے متولی ہیں، لیکن آج وہ اپیل میں حق ملکیت اور اندرونی صحن پر دعویٰ کر رہے ہیں جبکہ ان کے پاس اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے کوئی دستاویز نہیں ہے۔ ڈاکٹر راجو دھون نے عدالت کو نرموئی اکھاڑا کے وکیل ایس کے جین کی جانب سے عدالت میں داخل کیے گئے دستاویزوں کی قانونی حیثیت پر مدلل بحث کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ بیشتر دستاویز کو ہائی کورٹ نے ماننے سے انکار کر دیا تھا اور بقیہ دستاویز ہائی کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ نہیں ہیں۔ اس پر چیف جسٹس نے ڈاکٹر دھون کو یقین دہانی کرائی کہ عدالت ایسے کسی بھی دستاویز کو قبول نہیں کرے گی جو ہائی کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے۔ چیف جسٹس کے اس ریمارک پر ایڈوکیٹ ایس کے جین نے انہیں کچھ بتانے کی کوشش کی، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کے کام کاج میں دخل اندازی نہ کریں۔ ان کے دلائل کی سماعت عدالت کر چکی ہے، اب ڈاکٹر راجو دھون کو بحث کرنے دیا جائے۔ ڈاکٹر دھون نے عدالت کو بتایا کہ سوٹ نمبر 3 یعنی کہ نرموئی اکھاڑا کے سوٹ میں داخل دستاویزات عدالت کے ریکارڈ کا حصہ نہیں ہیں، انہیں ایگزیبٹ نہیں کیا گیا ہے، جس پر جسٹس بوبڑے نے ایڈوکیٹ ایس کے جین سے دریافت کیا۔ اس پر انہوں نے عدالت کو گول مول جواب دیتے ہوئے بتایا کہ وہ چیک کر کے عدالت کو مطلع کریں گے۔ اس پر ڈاکٹر راجو دھون نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے پورا ریکارڈ چیک کرنے کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے۔ ڈاکٹر راجو دھون نے دوران بحث عدالت کو یہ بھی بتایا کہ الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلہ میں جسٹس سدھیر اگروال اور جسٹس دھرم ویر شرما نے قبول کیا ہے کہ ان دستاویزات سے نرموئی اکھاڑا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ان دستاویزات کے ذریعے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ رام چبوترا اور سیتا کی رسوئی باہری صحن میں تھی۔ دھون نے بتایا دستاویزات سے پتہ چلتا ہے ہندوؤں کی عبادت کی جگہ باہری صحن میں تھی اور اسی جگہ کو رام کا جنم استھان مانا گیا ہے۔
हिंदुओं ने 1985 में महंत रागदास को कबूल करने से इनकार किया, फिर बाद में उन्हें कबूल कर लिया। रात के अंधेरे में मूर्ति को बाहरी सहन से अंदरूनी सहन में मुंतकिल कर दिया गया और बाद में उसे जन्म स्थान का नाम दिया गया, जबकि उस जगह को राम जन्म स्थान कहना बेमाना है। डॉक्टर राजीव धवन ने अदालत को मज़ीद बताया कि अगर ये मान भी लिया जाए कि मुसलमानों ने 1934 से नमाज अदा नहीं की है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कब्ज़ा मुसलमानों से ले लिया गया। गज़ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 1858 से कबल गज़ट ईस्ट इंडिया कंपनी की जानिब से तैयार किए जाते थे और इस मकसद से तैयार किए जाते थे कि दो फ़िरक़ों के दरमियान तफ़रक़ा बरकरार रहे। मौलिक़ पी कनर्जी की किताब से वाज़ेह होता है कि मस्जिद के अंदरूनी सहन में मुसलमान नमाज अदा किया करते थे। डॉक्टर राजीव धवन ने अदालत को बताया कि निर्मोही अखाड़ा की अपील अंदरूनी सहन पर हक़ का दावा नहीं है, बल्कि पहले उन्होंने बाहरी सहन में वाक़े राम चबूतरे की इंतज़ामी उमूर की ज़िम्मेदारी यानी मुतवल्ली होने का दावा किया। अदालत को बताया राजीव धवन ने कि निर्मोही अखाड़ा का दावा हुकूमत के ख़िलाफ़ था, जो 145 CRPC के तहत दाखिल किया गया। दावा सिर्फ इंतज़ामी उमूर के लिए था और निर्मोही अखाड़ा ने 1959 में जाकर अपना दावा अंदरूनी हिस्से पर पेश किया। 1949 से पहले पूजा सिर्फ राम चबूतरे पर होती थी, जो बाहरी सहन में था। 1949 में मूर्तियां राम चबूतरे से उठाकर गलत तरीके से मस्जिद के अंदर रखी गई थी। डॉक्टर राजीव धवन ने अदालत को मज़ीद बताया कि निर्मोही अखाड़ा ने अपने मुकदमा में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि राम की पैदाइश की जगह मस्जिद के दरमियानी गुंबद के नीचे थी। अदालत को मज़ीद बताया गया कि निर्मोही अखाड़ा से एक मुतवल्ली की हैसियत से उनके इंतज़ामी उमूर वापस ले लिए गए थे। अगर कोई नया मंदिर भी बनता है तो निर्मोही अखाड़ा उसका मुतवल्ली नहीं हो सकता। निर्मोही अखाड़ा उससे पहले कह चुका था कि राम जन्म स्थान से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब जन्म स्थान को फरीक मानता है।